اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزے ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ والذین، یہ اولو الالباب کے اوصاف ہے، کوئی 8 کے قریب اوصاف ہیں تو ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ وہ اولو الالباب صاحبان عقل جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ وہ رشتے بہت زیادہ ہیں، اور رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام کا مطالعہ کریں، ان رشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں سب سے سر فہرست صلہ رحم آل محمد ہے۔ احادیث کے مطابق نزلت فی رحم آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک حدیث روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ آل محمد کے صلہ رحمی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، ایک کلیہ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے اپنے صلہ رحمی کے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہے۔ پہلے فرمایا نزلت فی آل محمد، پھر ارشاد فرمایا تمہارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہے۔ تم ایسا نہ کرو کہ کسی قرآن کو ایک ہی مصداق میں بند کر دو۔ ٹھیک، آل محمد رشتے کا مطلب جو ہے وہ ایک سر فہرست ہے مصادیق میں سے۔ آل محمد کا رشتہ، اولو القربا کا، ذوی القربا کا رشتہ سر فہرست ہے۔ پھر فرمایا تمہارے اپنے رشتوں کے بارے میں بھی ہے۔ آیت کو ایک مصداق میں بند نہ کرو۔ چنانچہ شان نزول کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی آیت کسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو وہ آیت اس واقعے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر واقعہ تو گزر گیا، ختم ہو گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا وہ واقعہ، تو آیت بھی تاریخ کا حصہ بن جائے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت جو ہے اپنے مصادیق کے اوپر صادق آتی رہے گی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی میں کل بھی اشارہ کیا تھا، آپ کے اپنے صلہ رحم ہے، صلہ رحم آل محمد کے بعد آپ کے اپنے خونی رشتہ دار۔ خونی رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے تو آپ کو تحمل کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، جواب میں آپ نے ان سے تعلقات بہتر رکھنا ہوگا۔ یہ ہے، اس کو صلہ رحمی رکھنا کہتے ہیں۔ وہ دوسرا رشتہ دار آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ کرتا ہے لیکن آپ برا کرتے ہیں تو پھر یہ تو اور بدتر ہو گئے، اور اس کے اثرات ہیں، بہت زیادہ اثرات ہیں۔ صلہ رحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا، یہ طول عمر کا سبب ہوتا ہے،
اور اگر سے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقات کرتے ہیں، چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آنا جانا بند، تعلقات ختم اور ناراضگی جاری رکھتے ہیں، اس سے عمریں جو ہے وہ کم ہو جاتی، اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں باقی رشتے، باقی ساتھ سفر کرنے والے، ساتھ پڑھنے والے، ساتھ رہنے والے وغیرہ، بہت سارے رشتے ہیں۔ رسالۃ الحقوق دیکھیں آپ، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں دل میں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف خدا دل میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے خوف کھائے انسان۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ جو ہے ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ خوف کرنا ہوتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، عدل الہی سے خوف کرنا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں بھی ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرو، عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ مجرم کو ہمیشہ عدل سے خوف آتا ہے، اس لیے خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، سوء الحساب کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ برا حساب گناہگار کے لیے حساب برا ہوتا ہے، وَإِلَّا حساب اپنی جگہ عادلانہ ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ اولو الالباب کے اوصاف ہیں۔ اور وہ لوگ، اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے خاطر صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بہت بڑا مقام ہے، اور صبر کے موارد جو ہے وہ اہم موارد 3 ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، روزہ رکھتے ہیں آپ تو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، صبر کرنا ہوگا۔ صبر عن المعصیہ، حرام کھانا جو ہے وہ مل رہا ہے اور ادھر سے بھوک بھی ہے، اور ادھر حرام کھانا تیار ہے، آمادہ ہے، آپ صبر کرتے ہیں اور حرام سے پرہیز کرتے ہیں۔ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا مورد جو ہے صبر عند المصیبہ، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اس اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی برضا نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نامناسب قرار دیتے ہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوتا ہے؟ یہ بے صبری ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر عند المصیبہ۔ یہ صبر جو ہے وہ ابتغاء وجہ ربہم، تینوں جگہوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے، وجہ اللہ سے مراد اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان صبر کرنے والے ہوتے ہیں صاحبان عقل۔ عقل کا تقاضا ہے یہ ساری باتیں، جس کے پاس عقل ہوتی ہیں وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل کا تقاضا ہے کہ ضرر کی چیز سے خوف کھانا، اور ضرر کی چیز سے خوف نہ کھانا بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کا لازمہ خوف ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں آتا، خوف نہیں آتا۔ صحت کے اصولوں میں دیکھیں، اگر آپ کو بیماری کے اسباب و علل کا علم آ جاتا ہے تو ان سے خوف آتا ہے، نہیں علم آتا ہے بے پرواہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ عقل والے جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے ہمیشہ یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، لفظ اقامہ استعمال ہوتا ہے۔
اقامہ نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، اس کے اپنے خد و خال میں قائم رکھنا، اس کی شکل نہ بگاڑنا۔ ایک تو ہے اصل سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کسی معاشرے میں نماز نہیں ہوتی، کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی عدم اقامہ نماز ہے۔ لیکن ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اقامہ نماز نہیں ہے، یصلی ولا یقیم، نماز پڑھتا ہے لیکن اقامہ نہیں کرتا، نماز کی شکل بگاڑ کے پڑھتا ہے، اس میں نہ طمانینہ ہے، نہ اس کے اذکار جو ہے وہ صحیح ہے، نہ اس کے ارکان صحیح ہے، نہ نماز کے احکام سے واقفیت ہے، نابلد، اور ایک شکل بجا لاتا ہے نماز کی، وہ اقامہ صلاۃ نہیں کہلاتے اس کی۔ اور اقامہ صلاۃ اس کے تمام حدود و قیود کے ساتھ نماز پڑھو تو پھر اس کو اقامہ صلاۃ کہتے ہیں۔ عاقل جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بندگی کا فرض اول نماز ہے۔ حدیث میں ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اس میں آپ نہ کہیں کہ یہ نماز نہ پڑھنے والے کافر ہیں، دنیا میں کافر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہوتا ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والا دنیا میں کافر نہیں ہوتا، قیامت کے دن کافروں والا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بندگی تو کی نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا حد فاصل، یعنی آخرت میں جب روز حساب آئے گا تو کفر اور اسلام، مومن اور غیر مومن، مسلم غیر مسلم کے کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، تو پھر باقی اعمال بھی اس کے قبول ہے۔ نماز نہیں ہے تو اس کا ہاتھ خالی ہوگا، کوئی نیکی اس کے ہاتھ میں ہوگی نہیں، وہی کافر یہی ہوتا ہے، کافر کے ہاتھ میں کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نا حدیث سب کو آتی ہے نا، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول ہے باقی اعمال قبول ہے، اور نماز قبول نہیں ہے تو باقی اعمال قبول نہیں ہے۔ جس کے پاس نماز سرے سے ہے ہی نہیں، قبول کی بات تو نوبت بعد میں آتی ہے، اس نے نماز اقامہ ہی نہیں کیا، اقامہ صلاۃ کے بعد سوال آتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کے لیے قبول اور عدم قبول کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے دیگر اعمال کے قبول اور ناقبول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ صفر ہے، اس کا ہاتھ خالی ہوگا کافروں کی طرح۔ قیامت کے دن دنیا میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اگر منکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ عاقل لوگ جو ہے اپنے آخرت کے لیے فکر کرتا ہے، عقل کے تقاضا یہ ہے، عقل کے العقل ما عبد به الرحمن، حدیث میں ہے عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اس کو عقل کہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، سناتا ہوں آپ کو، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، الکیس کیس الآخرہ، ہوشیاری آخرت کی ہوشیاری ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ آخرت کو نہیں بھولتا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے ان میں سے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کی دو صورت ہے، انفاق پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، سرًا و علانیہ۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ انفاق کرتے ہیں، نفقہ کہتے ہیں، نفقہ سرنگ کو کہتے ہیں، ادھر سے آیا آپ کے ہاتھ میں، ادھر سے نکل گیا، ادھر سے لیا ادھر سے نکالا، اور اس نکالنے کو انفاق کہتے ہیں، نکلنے کو کہتے ہیں۔ نفاق بھی اسی سے ہے، ادھر سے ایمان کا اظہار کیا اور دل سے نکال دیا، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اور نفق اسی سے، سرنگ کو بھی نفق کہتے ہیں، یہاں سے داخل ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ ینفقون، نکالتے ہیں۔ انفقہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رزقہ دینے کو کہتے ہیں۔ روزی جو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہم لوگ روزی اور رزق کہتے ہیں، ہمارا تبادل ذہنی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، رزق اور روزی سے۔
رزق دینے عنایت کو کہتے ہیں، اللہ کی جو عنایت ہوئی ہے اس کو آگے نکالتے ہیں، یہ ہے اصل ترجمہ۔ اس میں مال نہیں آتا، صرف مال فرد اکمل ہے، اس میں مال ہے، اس میں سر فہرست ہے مال۔ اس میں یہاں اس لیے فرمایا ہے کہ سرًا و علانیہ، مال انفاق کرتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے علم انفاق کرتے ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے ہنر انفاق کرتے ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے تجربہ نکال کر دوسروں کے فائدے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مال کے سلسلے میں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں مراد بھی مفسرین مال لیا جاتا ہے کہ آیا یہ سورہ چونکہ مکی ہے، مکے میں زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مطلق خرچ ہے، مال دینا ہے راہ خدا میں۔ سرًا و علانیہ، پوشیدہ طور پر انفاق کرتے ہیں اور علانی طور پر انفاق کرتے ہیں۔ علانی طور پر انفاق کرنا جو ہے وہ اس وقت صحیح نہیں ہے اگر انسان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر علانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ریاکاری جو ہے وہ اس سے اس کا عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے۔ اور اگر ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے بلکہ اعلان علناً خمس زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک شخص اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس طرح وہ کرتے ہیں، ان میں شعور آتا ہے، جذبہ آتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یار وہ دیتا ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، میں کیوں پیچھے رہوں، تو دوسرے لوگوں کو بھی تشویق ہوتی ہے۔ اس نیت سے علانیہ طور پر اگر مال خرچ کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے ثواب ہے، مال خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، اور تبلیغ کا بھی اس میں عنصر شامل ہو گیا، اس کا بھی ثواب ہے۔ سرًا، پوشیدہ طور پر، پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی دو صورت ہے، دونوں بہت بڑے انسانی قدروں کا مالک کرتا ہے۔ ایک تو یہ سرًا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو، قربتاً الی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اپنا عمل کو اخلاص کے لیے وہ پوشیدہ طور پر دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ ریاکاری کا شائبہ نہ آئے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوشیدہ انفاق کرتا ہے اگلے لینے والے کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ نہ چلے اور اس کو دے دیں، یہ بڑی بات ہے کہ وہ بیچارہ لینے والا سب کے سامنے خفت کے شکار نہ ہو کہ فلانی سے وہ پیسہ لے رہا تھا، فلانی کو اتنا پیسہ دے دیا، اور دوسرے بھی تو توجہ سے دیکھتے ہیں نا کہ ہاں پیسہ دے رہا ہے اور لیا جا رہا ہے، تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ اعلیٰ انسانی قدروں کے مالک ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھپا کر کے دیتے ہیں۔ اگر خصوصاً وہ شخص محترم ہو، باعزت آدمی ہو، تو اصلاً پتہ نہیں چلنے دیا جاتا ہے۔ بعض معاشروں میں ہم نے سنا ہے کہ یہ واعظ حضرات کے لیے پیسے دیتے ہیں لوگ، تو ہاتھ میں تھمانا، لفافے کے اندر ہاتھ میں تھمانا، وہ اس کے خطیب کی بے احترامی سمجھتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر لیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں۔ اس سے کہ یہ بھی بے احترامی سمجھتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ آقا صاحب کے خطیب صاحب کے ہاتھ میں کچھ میں دے دوں اور وہ مجھ سے لے لیں، یہ اہانت ہے ان کے لیے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی عزت اور آبرو کا لحاظ رکھیں اور اس کی مدد بھی ہو، سرًا وعلانیۃ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ صاحبان عقل کیا کام کرتے ہیں؟ یہ فرشتے تو ہوتے نہیں، بشر ہیں، انسان ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کو ٹکنے نہیں دیتا۔ عاقل ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، یہ ہو گیا گناہ، غلطی ہو گئی،
لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو جاتی ہے، بندہ بشر ہے، کبھی جب غلطی ہو جاتی ہے، گناہ آ جاتا ہے، یدرؤون دور کر دیتے ہیں، درء دور کرنے کو کہتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، السیئات گناہ کو، بالحسنہ نیکی کے ذریعے، رہنے نہیں، ٹکنے نہیں دیتے۔ سمجھداری ہے، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ بشر ہے، گناہ سرزد ہو گیا، لیکن ہوشیاری کی علامت یہ ہے کہ اس کو رہنے نہ دو، پھر اس گناہ کو رہنے دو، جلدی ختم کرو اس کو۔ کوئی دبا آ گیا تو اس دبے کو لیے نہ پھرو نا، کسی وجہ سے آ گیا دبا، جلدی دھو لو اس کو، ٹھیک ہے۔ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اس کی کئی صورت ہیں، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے۔ ایک اور آیت ہے، یہ اسی مطلب سے مربوط ہے کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد جب انسان نیکی کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حدیث میں رات کی نمازیں تمہارے دن کے گناہوں کا کفارہ ہے، جی۔ رسالۃ مآب نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر کے دروازے کے اوپر کوئی حمام ہو، اگر اس میں 5 مرتبہ دن میں نہائے، تو کیا کسی کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں رہے گا۔ وہ حمام کیا ہے؟ کہا نماز۔ 5 وقت اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کر لیا، توبہ کرنا اچھا عمل ہے، اس اچھے عمل کے ذریعے وہ برا عمل، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ، کہ اصل میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو وہ گناہ سمجھے کہ میں نے برا کیا، وہیں سے گناہ ختم ہو جاتا۔ یہ سمجھنا، یہ حسنہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بندگی کی علامت ہے کہ میں نے گناہ کیا، یہ بیدار ہے، اس کا وجدان اور ضمیر بیدار ہے، تبھی تو اس نے سمجھا کہ میں نے مولا کی شان میں گستاخی کی، نافرمانی کی، گناہ کیا، مجرم بن گیا۔ یہ احساس اس کے دل میں جیسے آتا ہے میں مجرم بن گیا، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ توبہ ہو گئی۔ یہی متعدد احادیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے وہ بہتر ہے، گناہ ہوتے ہوئے بہتر، وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا عمل کرتا ہوں، یہ بندگی نہیں ہے، یہ خود بینی ہے، میں بہت عمل کرتا ہوں۔ کیا ہے تمہارے عمل کی حیثیت؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے مقابلے میں، یا اس کی نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری اس عمل کی کوئی حیثیت ہے؟ تم جو ہمیشہ سانس جو لیتے ہو اس کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا تمہارے تمام عمر بھر کے اعمال، کہ میں بہت نیکی کرتا ہوں۔ یہ بندگی نہیں ہے، خود پسندی۔ بندگی یہ ہے گناہ کر کے گناہ کا احساس کرنا، یہ بندگی کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ کر کے گناہ کا احساس کرنا بندگی کی علامت ہے، بہتر ہے اس نیکی سے جسے وہ خود سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کرنے والا ہوں۔ باقی مباحث انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔